نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، قربانی کے مسائل کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ آج ہم اس عنوان پر بات کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو جانوروں کے اندر عیب شمار کی جاتی ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو عیب شمار نہیں کی جاتی۔ عیب شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں اگر جانوروں کے اندر ہوں تو ان کی قربانی درست نہیں ہے، اور عیب شمار نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چیزیں جانور کے اندر ہوں تو اس کے باوجود بھی ان کی قربانی درست ہے۔ نمبر ایک بات کریں گے سینگ کے متعلق کہ جانور کے سینگ اگر پیدائشی طور پر نہیں ہے تو اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا پیدائشی طور پر ایسا کیمیکل لگا دیا گیا کہ سینگ کو نکلنے ہی نہیں دیا گیا تو اس کی قربانی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یا صرف خول اتر گیا تو اس کی قربانی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور جانوروں کے سینگ درمیان سے ٹوٹ گئے تو ان کی قربانی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جڑ سے اکھڑ گئے اور اثر دماغ تک پہنچ گیا تو ان کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر دو، دماغ۔ اگر دماغی طور پر وہ جانور اس قدر باولا بن چکا ہے کہ کھا پی نہیں سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، یہ عیب ہے، لیکن اس قدر باولا نہیں ہے بلکہ کھا پی سکتا ہے تو یہ عیب شمار نہیں کیا جائے گا۔ نمبر تین، آنکھ۔ اگر جانور دونوں آنکھوں سے اندھا ہو تو یہ عیب ہے، اگر ایک آنکھ سے اندھا ہو یعنی کانا ہو یہ بھی عیب ہے، اگر جانور کی بینائی تہائی یا تہائی سے زیادہ چلی گئی تو یہ بھی عیب ہے، اگر تہائی سے کم بینائی چلی گئی تو یہ عیب شمار نہیں کیا جائے گا۔ جانور صرف بھینگا ہے تو بھینگا ہونا بھی عیب شمار نہیں کیا جاتا۔ نمبر چار، ناک۔ اگر ناک میں نت یا نکیل ڈالنے کی وجہ سے معمولی سی زخم آ گیا تو قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ناک کٹ گیا تو یہ عیب شمار کیا جائے گا۔ نمبر پانچ، زبان۔ اگر زبان بھینس ہو، گائے ہو، بکری ہو، جو بھی ہو، نصف یا نصف سے زیادہ زبان کٹ گیا تو یہ عیب شمار کیا جائے گا، اگر زبان تو ہے لیکن صرف قوت گویائی سے محروم ہے تو یہ عیب شمار نہیں کیا جائے گا۔ نمبر چھ، دانت۔ اگر سارے دانت نہ ہوں تو عیب ہے، اگر اکثر دانت نہ ہوں تب بھی عیب ہے، اگر دانت تو ہیں لیکن اس قدر گھس گئے کہ وہ گھاس نہیں کھا سکتا جانور تب بھی عیب شمار کیا جائے گا، لیکن اکثر دانت موجود ہیں، چند دانت ٹوٹ گئے تو یہ عیب شمار نہیں کیا جائے گا، اس جانور کی قربانی درست ہے۔ اسی طریقے سے کان۔ کانوں کے متعلق یہ ہے کہ اگر کان تہائی سے کم کٹے ہوں تو قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گئے تو یہ عیب شمار کیا جائے گا، اگر پیدائشی طور پر کان نہیں ہے تو یہ بھی عیب شمار کیا جائے گا، لیکن پیدائشی طور پر کان ہیں بالکل چھوٹے سے ہیں تو یہ عیب شمار نہیں کیا جائے گا، اگر لمبائی میں کان پھٹ گئے یا چر گئے تو یہ عیب شمار نہیں کیا جائے گا، اس جانور کی قربانی درست ہے۔ اسی طریقے سے جلد کے متعلق اصول یہ ہے کہ اگر خارش لگنے کی وجہ سے وہ اتنا بالکل لاغر دبلا پتلا ہو گیا کہ چل پھر نہیں سکتا تو یہ عیب قربانی درست نہیں ہے، اگر معمولی سی خارش جلد پر لگ گئی تو قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طریقے سے زخم ہے جانور کے اوپر، اگر زخم اس قدر گہرا ہے کہ بالکل جانور اس قدر لاغر ہو چکا ہے کہ ہڈیوں میں گودا بھی نہیں رہا تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے، اگر معمولی سی زخم ہے تو قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تھنوں کے متعلق اصول یہ ہے، اگر گائے اور بھینس ہے تو ان کے دو تھن خراب ہیں تو ان کی قربانی درست نہیں ہے، یا تھن تو چاروں ٹھیک ہیں موجود ہیں لیکن دو تھنوں سے دودھ آتا ہے دو سے نہیں آتا تو یہ بھی عیب شمار کیا جائے گا، لیکن ان کے تین تھن موجود ہیں یا چاروں موجود ہیں تین سے دودھ آتا ہے تو یہ عیب نہیں ہے، قربانی درست ہے۔ اس طریقے سے بکری کے دونوں تھن نہیں ہیں تو یہ عیب شمار کیا جائے گا، یا تھن تو موجود ہیں لیکن ان کے اندر ان سے دودھ نہیں آتا تو بھی یہ عیب شمار کیا جائے گا۔ ٹانگ کے متعلق یہ ہے کہ اگر وہ تین ٹانگوں کے سہارے پر چلتا ہے، چوتھی ٹانگ کو بالکل زمین پر رکھتا ہی نہیں، معمولی سی سہارا بھی اس سے نہیں لیتا تو یہ عیب شمار کیا جائے گا، لیکن اگر چوتھے ٹانگ کا سہارا بھی کچھ نہ کچھ لیتا ہے تو یہ عیب شمار نہیں کیا جائے گا، اس کی قربانی درست ہے۔ اس طریقے سے بعض جانوروں کو داغا جاتا ہے بخار جھڑ جانے کی وجہ سے یا کسی بھی مرض کی وجہ سے، یہ عیب شمار نہیں کیا جاتا۔ دم کے متعلق اصول یہ ہے کہ اگر نصف سے زیادہ دم کٹ گیا تو یہ عیب ہے، قربانی درست نہیں ہے، اگر تہائی یا تہائی سے کم دم کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر جانور خصی ہے
تو قربانی کر سکتے ہیں، بانجھ ہے تب بھی قربانی کر سکتے ہیں، اگر بڑھاپے کی وجہ سے اس کے اندر قوت تولید نہیں رہی، یعنی اب بچے نہیں پیدا کر سکتی وہ، تب بھی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا عیب شمار نہیں کیا جاتا۔ جب جانور خرید لیا گیا، خریدنے کے بعد کوئی عیب پیدا ہوا، تو اس کے متعلق اصول یہ ہے کہ اگر وہ خریدنے والا امیر ہے تو یہ عیب شمار کیا جائے گا اور اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے، لیکن اگر وہ غریب ہے تو اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عین ذبح کرتے وقت ذبح کرنے کے لیے اس کو لٹایا، اب وہاں کودنے اچلنے کی وجہ سے اگر کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ جو عیب شمار، ایسا کوئی نقص پیدا ہو گیا جو عیب شمار کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس جانور کی قربانی درست ہے اور جائز ہے۔ انشاءاللہ العزیز باقی باتیں اگلی ویڈیو میں ہوں گی، تب تک ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔